علما اجمعین انشاءاللہ. تو ہم اپنے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. تو آپ مجھے ہوسٹ بنا دیں پھر پلیز جاوید بھائی. جی تو جی آئی میں کین آپ کو جوائن. یہاں مجھے وہ جی جوائن نہیں بن ہونے دے رہا. چلیے 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 جی یہاں تک ہم پہنچے تھے الرحمن الرحیم کے اوپر ہو رہی تھی. کوئی کامنٹ کوئی کسی کا کچھ رہ گیا ہے, کسی نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ اللہ کا نام لے کر. تو آپ بتائیے کسی نے کسی کی انپٹ ہو اس میں. جو آ جائیے نا ٹھیک ہے. ہاں بس یہ ریفلیکشن تھا میرا سر, جی 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 اسی وقت مجھے تھوڑا سا لگا تھا کہ یہ کہ عربی الفاظ کے پر جب غور و فکر کرتے ہیں تو اس نتیجے میں ہم نماز میں بھی الفاظ پر متوجہ ہوتے ہیں اور ہمارا فوکس بڑھ جاتا ہے, کیونکہ مطلب ہماری لینگویج تو اردو ہے نا, تو جب ہم کوئی جی چیز سمجھتے نہیں ہیں تو پھر اس پہ ہم سوچتے اس طرح سے نہیں ہے شاید, لیکن جب ہم اس جی کو اردو میں سمجھنے لگ جاتے ہیں تو پھر ہمارا فوکس بڑھ جاتا ہے. اور وہ جیسے ہماری عادت بنی ہوئی ہوتی ہے نا بہت سے, کہ بس ہم شروع کرتے ہیں اور نماز میں بس آٹو ایک سسٹم چل جاتا ہے. تو جی جب اس پہ شعوری طور پہ آپ فوکس کرتے ہیں مطلب سوچ کے, تو پھر ہماری جو ہے وہ ہمیں تھوڑی سی محنت لگتی ہے لیکن نماز بہتر ہوتی ہے. پھر دوسری چیز مجھے لگ رہا تھا کہ ایک تو یاد دہانی ہو جاتی ہے, اور پھر ایک یہ چیز لگ رہی تھی مجھے کہ جب آپ شیئرنگ کر لیتے ہیں تو تھوڑا سا آپ خود بھی جو ہے وہ ایک سیٹسفیکشن ہوتا ہے, تھوڑی سی خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے ایک چیز سیکھی ہے. تو اس لیے مجھے یہ تھوڑا سا لگا تھا کہ اردو میں جب آپ بہت سارے لوگوں کی بھی سنیں گے اس پہ اور سن رہے تھے تو بہت ساری چیزیں ایک ساتھ اس آیت پہ سمجھ میں آ رہی تھی. کسی کا کامنٹ اس کے اوپر. شکرن جزیلاً یا شہلا. جی میں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ جیسے ہم پڑھتے نماز ایک اس میں پڑھتے چلے جاتے ہیں, تو جب ہمیں سمجھ میں آئے گی تو اس کا صحیح سے ڈیپ میننگ ان ورڈز کے نارمل تو پتہ ہوتے ہیں لیکن ڈیپ میننگ, تو اس سے زیادہ ہماری نماز میں امپروومنٹ اور خشوع و خضوع زیادہ وہ ہوتا ہے کہ زیادہ مزہ آتا ہے نماز میں, دل لگتا ہے. ورنہ تو ہم بس ایک روانی رٹے کی طرح پڑھتے چلے جاتے ہیں جیسے. جی جی ماشاءاللہ. اس کا ایک سائن جو میں اپنے طور پہ ہی کہہ رہا ہوں, اب اللہ عالم آپ لوگوں کے لیے مجھ سے بہتر ہی ہوگا, کہ اگر شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے نا نماز پڑھنے کے بعد, جب ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں تو پھر اس میں ہمارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے توفیق دی, تو میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا یا کھڑی ہو گئی, جھک گیا یا جھک گئی. تو یہ ہے ویری گڈ ماشاءاللہ. کسی اور نے کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے یا اگلی آیت پہ چلیں ہم. توبہ صاحبہ آپ کو نے کھولا تھا مائک پھر بند کر دیا. آپ نے کچھ کہنا ہے یا ایسے ہی آپ کچھ کہہ تو نہیں رہی, مائک بند ہے آپ کا. نہیں سر, غلطی سے کھل گیا تھا مائک. اچھا کوئی بات نہیں, غلطی کیوں, ایسے ہی ہمارے سوری. کوئی بات نہیں انشاءاللہ. تو آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے یا ویسے ہی. نہیں سر. ٹھیک اوکے جی. چلیے ہم پھر جاوید بھائی آپ کے پاس اگر انتظار کر لیتے, اگر کسی نے کچھ کہنا ہوا بعد میں کہہ دیں گے, تو ہم یہاں سے پھر انشاءاللہ آگے تھوڑا بڑھتے ہیں مالک یوم الدین کے اوپر. یعنی یہاں مالک یوم الدین یعنی یوم دن کو کہتے ہیں. دین جو ہے ہمارا, جو دین کے کئی معنی ہیں, اس میں غور کرنے والی بات یہی ہے کہ وہ دن جس دن ججمنٹ ہوگی. کس چیز کی ججمنٹ ہوگی اللہ نوز بیسٹ, but I think it's the جو مہلت عمل ہمیں دی گئی ہے نا,
یعنی ہم 12 سال 10 سال کی عمر تک تو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے نا، اس کے بعد سے لے کر جب تک اس دنیا سے ڈپارچر ہو جاتا ہے انسان کا، وہ اس کے لیے مہلت عمل ہے. اور اس مہلت میں، اس ٹائم میں آپ کبھی لکھ کر بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ جب جس سال میں پیدا ہوئے اور پھر آپ سن بلوغت کو پہنچے، اس کے بعد آپ نے کتنا وقت تعلیم میں لگایا اور کتنا وقت آپ نے روزی کمانے میں لگایا، کتنا وقت آپ نے آخرت کے لیے لگایا، تو اس سے بھی ہمیں کافی فائدہ ہو سکتا ہے. تو دین از دا ججمنٹ ڈے آف ججمنٹ بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. یہ مالک یوم الدین جو ہے نا، یہ سارا الحمدللہ سے جو لام ہے نا للہ کا، اس سے ہی اس کا واسطہ ہے، اس لیے یہ سب کے نیچے نا زیر آ رہی ہے. تو اس میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جی کسی نے کچھ کہا ہے، عائشہ آپ کچھ کہہ رہی نہیں؟ اچھا جی، تو چلے کنٹینیو، کسی کا کوئی سوال آ رہا ہے؟ اچھا نہیں آپ آگے کنٹینیو کیجیے. جی جی تو دین کے اوپر جو ہے نا اس دن جو ججمنٹ کا دن ہوگا، اس کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد رحیم اللہ نے ایک دفعہ اس کا جو بیان میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ اس دن ایسے ہوگا جیسے دنیا میں لوگ جو ہے نا کرتے ہیں ویسا ہو نہیں سکے گا. یعنی یہاں ہم بڑے بڑے جو جج ہیں ان کو ہی لوگ خرید لیتے ہیں، کہتے ہیں وکیل کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم جج ہی کر لیتے ہیں. تو وہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے کسی کے میں اتنی جرت ہوگی کہ وہ زبان بھی کھول سکے. اور اس دن اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے آپ کسی وکیل کو نہیں حاضر کر سکتے کہ یہ میرا کیس لڑے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو وہاں وہ نفسی کا عالم ہوگا اس دن. اس دن کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اور جگہ پر بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اس دن کسی عاملہ کے بچے گر جائے گا بچہ، اور اس دن کسی بھائی بہن بیوی شوہر کو کسی کو علم نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ اس کو نفسا نفسی ہوگی. تو واللہ عالم. This is my reflection on this, and the other thing I was trying to say was that on that day, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah samad, اللہ کو تو کسی کی پرواہ نہیں ہے نا، وہ تو جیسا چاہتے ہیں کرتے ہیں. تو اس دن اس دنیا میں جن لوگوں کو لوگ سمجھتے رہے کہ یہ تو سیدھا جنت میں جائے گا، تو اللہ کی مرضی ہے اس کی کوئی پکڑ ہو جائے، اللہ نوز بیسٹ. اور کوئی ایسا انسان جس کو انسان سمجھتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے تو بخشیں گے نہیں، شاید اس کی کوئی ایسی عادہ پسند آ گئی ہو اللہ کو، اس کا کوئی ایسا فعل پسند آ جائے تو وہ اس کو بخش دے، اللہ تعالیٰ کو پوچھ نہیں سکے گا. ان معنوں میں مالک یوم الدین ہے اللہ تبارک تعالیٰ. اور یہ صلات میں ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ، میں بھی اور آپ بھی، کہ اس کے اوپر تھوڑا سا ہم اپنے ذہن میں جب پڑھیں تو ہمارے ذہن میں وہ بات آئے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دینا مالک یوم الدین میں جن کو تو بخش دے گا، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے گا. تو اس میں عجز پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو عجز پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو دعا پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی. میں یہاں رکتا ہوں، اور اب میں آپ سب سے اس کے بارے میں تھوڑا ان پٹ لینا چاہتا ہوں کہ آپ آج تک اس کے بارے میں کیا سمجھتے رہے، اور اس میں ہم کس طریقے سے اس کو کنیکٹ کریں گے. اس کو ریپیٹ کروانے کا یہ مقصد ہے کہ جب آپ اگلی نماز میں اب کھڑے ہوں گے تو اس آیت پہ جب پہنچیں گے تو ہم کو یاد آ جائے گا کہ ہم نے یہ بات ہم نے اپنی کلاس میں ڈسکس کی ہے، اور ہمارا اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی مہربانی سے اور اللہ کی مرضی سے وہ خوشنودی ہمیں حاصل ہو جو ہمیں چاہیے، جس کے ہم طلبگار ہیں. تو آپ میں سے جس نے بھی ہینڈ ریز کیا، شہلا نے کیا جی، اور جب بھائی جاوید نے کیا جی، فرمائیے جی، گو ہیڈ سر. جی اشفاق صاحب، جی میں یہ اس پہ غور کر رہا تھا، اور
یہ آپ نے بہت اچھا بتا دیا کہ مالک یوم الدین کہ یہ ہماری جو ہے وہ اس دن حساب کتاب ہوگا، اس مہلت عمل کا جو ہمیں دی گئی ہے. لیکن اگر میں اس کو اس سے کنیکٹ کروں الرحمن الرحیم سے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں بڑی یہاں پہ نظر آتی ہے کہ اس نے ہمیں، ورنہ دنیا کے امتحان میں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا کہ پرچے میں کیا آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ ہے پرچہ جس کا آپ نے جو ہے وہ جواب دینا ہے، اور ہمیں بڑا ٹائم دیا. اور پھر نہ یہ کہ جو ہے وہ ہمیں پرچہ بتا دیا، بلکہ اس نے ایک بڑا کنڈیوسیو ایک نظام جو ہے نا، بڑا سپورٹیو نظام بھی بنایا، جس کے تحت ہمیں وقتاً فوقتاً یاد دہانی ہوتی رہے نماز کے ذریعے، اور جو ہے وہ قرآن کا مطالعہ کریں. ان سب کے ذریعے جو یہ دن آنے والا ہے، اس کی جو ہے وہ ہم کو یاد دہانی ہوتی رہے. اور اس دن کی بڑی اہمیت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ اگر ہم کسی کو سمجھانا چاہیں اسلام کے بارے میں، تو آخرت کا جب تک کانسیپٹ اس کو کلیئر نہیں ہوگا، وہ شاید اسلام کو نہیں سمجھ پائے گا. اور یہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ہم دنیا میں دیکھیں کہ دنیا میں شاید مکمل طور پر 100% آسودہ حال کوئی شخص بھی نہیں ہے. ہر شخص پہ کسی نہ قسم کی جو ہے وہ ابھی آزمائش آتی ہے اور مختلف پریشانیاں آتی ہیں. تو اگر ہم کو مکمل آسودگی، سکون، آرام اور ہمیشگی کی خوشی ملی ہے، تو وہ صرف وہ جنت ہی میں ملے گی. مطلب یہ دنیا جو ہے یہ اس کے لیے بنائی نہیں گئی کہ ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ 100% آرام ہو، آسودگی ہو. یہ ہمیں جو ہے وہ جنت ہی میں ملے گی. تو ایک یہ ریفلیکشن تھا. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو موت کے بعد کی زندگی والا جو ہے وہ ہے، یہ بہت میجر رول پلے کرتا ہے کہ ہمارا آخرت کے بارے میں جتنا یقین ہوگا، اتنا ہی زیادہ یہاں پہ جو ہم زندگی گزاریں گے اس پہ اس کا اثر پڑے گا. یعنی اگر ایسے بھی لوگ ہوں گے جو آخرت کے بارے میں علم ہے لیکن یقین تو نہیں ہے، تو ان کی زندگیاں جو ہے، تو اصل میں آخرت کے اوپر یقین ہونا جو ہے نا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ کچھ میں شکرن جزیلا. جی ماشاء اللہ، ویری گڈ کنٹریبیوشن آپ کی. جو بھائی جاوید بھی فرما رہے تھے نا، اس کو میں ان کی اجازت سے تھوڑا اس کو سمرائز کر دیتا ہوں کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم نماز میں کھڑے ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم پڑھتے ہیں، الرحمن الرحیم والی صفات سے، پھر ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف یعنی اس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ کے لیے ہے، جو سب قسم کے جہانوں کے پالنے والے ہیں، اور وہ بہت ہی نہ مانگتے ہوئے بھی ہمارے اوپر رحم فرماتے ہیں. اور ایک وہ اتنے رحیم ہے کہ وہ مالک یوم الدین یعنی اس کی طرف ان کا اشارہ تھا. اس دن ان کی جو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہے وہ ہمارے کام آئے گی. تو نیکسٹ ون انشاءاللہ پلیز پریسائزلی تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی کنٹریبیوشن کر دیں، تاکہ آپ کا جو ذہن ہے نا وہ اس میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تازگی آ جائے، اور وہ تازگی جو ہے وہ زندہ رہے ہماری نمازوں میں انشاءاللہ. تو توبہ صاحبہ گو ہیڈ پلیز. جی سر، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے کہ ایک خوف ہوتا ہے ہمارے زندگی کے درمیان میں کہ بھی جو ہم کر رہے ہیں وہ آخرت میں ہمارے کام آئے گا. تو وہ جب تک کہ وہ دن نہیں آئے گا، یوم الدین جو ہے، اس دن کلیئر ہو جائے گا سب کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو نیکیاں ہیں یا وہ قبول کی ہیں نہیں کی ہیں، نمازیں یا روزہ یا زکوٰۃ، جو کچھ بھی ہماری عبادات ہیں، ان کا حساب کتاب جو ہے وہ ہمیں اسی دن ملے گا. تو کلیئر ہمیں یہ دماغ میں کر لینا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں. پوری زندگی ہم نے جو گزارنی ہے اللہ تعالیٰ کے سیدھے صراط مستقیم کی طرف جو ملا ہے ہمیں، اس کو دیکھ کر گزارنی ہے. تو
یعنی کہ جی جی بہت خوف انسان کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ بھئی پتہ نہیں وہ قبول ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی. جی جی اس کے ساتھ ہماری امیدیں جی بھی ہیں نا اللہ تبارک جی تعالیٰ کے ساتھ. تو امید بھی قائم ہے، رحمان الرحیم ہے، جی کیونکہ وہ جو بھی بالکل ہم کہتے ہیں. صحیح تو صحیح. میرے خیال میں تو یہ کہ بھی ہم جہاں تک کر سکیں اپنی طرف جی سے جی خود صراط مستقیم کی طرف چلے. تو جی جی وہ آگے انشاءاللہ آگے آئے گا نا توبہ، آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم جڑے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اس میں آج کی جو آیات ہم نے جہاں تک پڑھی ہے نا اس کے اوپر ہم کنسنٹریٹ کر رہے ہیں. جی جی تو اس کے اوپر ہی آپ نے مزید بھی کنسنٹریشن کرنی ہے، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ جائے تو ضرور وہ پوچھیں. انشاءاللہ سب کو اس میں اس کا سب کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو میں آپ کی اجازت سے اب پھر ہم طوبہ وہ عائشہ عالم کا ہاتھ ریز کیا ہوا ہے ان کی طرف چلتے ہیں. جی عائشہ عالم گو ہیڈ. جی السلام علیکم. وعلیکم سر السلام. میں دیکھ رہی تھی کہ یہ جو اس کے روٹ ورڈز ہیں یہ میم لام اور کاف سے، تو ایک ملک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے کنگ، اور مالک کا مطلب آنر، اور ایک ملیک ہے جس کا مطلب رولر. تو یہاں پر مالک جو آنر ہے اس کا صرف مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ میننگ کلیئر ہو جاتا ہے لفظ جب ہوتا ہے کہ وہ آنر اس کا ہے، کسی چیز کا مالک ہے. تو مجھے اس سے بہت زیادہ سمجھ آیا کہ آپ نے بھی اس کو وہی ایکسپلین کیا بہت اچھے طریقے سے کہ قیامت کے دن کا وہ مالک ہوگا اور اس کے ڈیسیژنز کے بارے میں کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا. لیکن مجھے اس کا جو لنک ہے رحمان اور رحیم کے ساتھ بہت زیادہ فیل ہوا کہ یقیناً ہم اس کی رحمت کے اوپر نظر رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کرے گا. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ اس میں جو ابھی آپ نے جو ہنٹ دیا اس میں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اپنے محاسبے کے لیے ہم اس جیسے ہی ہم مالک یوم الدین پہ پہنچے تو ہم سمجھ جائیں کہ ایک تو قیامت کے اوپر ہمارا ایمان ضروری ہے، ہماری ایمان کا حصہ ہے. ہم مسلمان کہلانے کے حقدار ہی نہیں ہو سکتے اگر ہم قیامت پر ایمان نہ رکھیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ چیز جو ہمیں اپنے صراط المستقیم پر رکھنے میں مدد فرمائے گی، یہ مالک یوم الدین جو ہے وہ اس میں ہماری ایک بہت بڑی ہیلپ ہوگی. واللہ عالم. This is what my thinking is. That's what I gathered from your saying عائشہ. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. شاہین عابد آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں اسی آپ لوگوں کی بات کو آگے بڑھانا چاہ رہی تھی کہ مالک یوم الدین یہ بدلے کے دن کا مالک ہے اللہ تعالیٰ. اور اس دن مطلب ایسا دن ہوگا کہ سب کی جو برائیاں اچھائیاں جو ہوتی ہیں وہ سب مطلب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہی فیصلہ کریں گے. اور آپ جاوید بھائی کی مجھے یہ بات بہت مطلب اچھی لگی کہ آخرت کا جو کانسیپٹ ہے اس کو سمجھے بغیر دین کو نہیں سمجھ سکتے. اور آپ کی بات مجھے یہ بہت اچھی لگی کہ ہم کسی کو جنتی یا دوست بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ جی جی اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والے ہیں. رحمت کے بغیر جو ہے وہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی نہیں بخشا جائے گا. مجھے یہ بالکل، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس دن کے مالک ہیں. جیسے ابھی عائشہ نے کہا تھا کہ اس کے جو وربل میننگ ہے نا، میم لام کاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں، تو اس کے اونر کو بھی کہتے ہیں اور کنگ کو بھی کہتے ہیں اور ماسٹر کو بھی کہتے ہیں. اگر ہم اس معنی میں ایسے بھی دیکھیں کہ اوپر تو ہمیں بتایا گیا نا کہ وہ ہمارے رب ہیں، اور پھر ہمیں یہ بھی پتا کہ ہم جب شہادت دیتے ہیں تو اس میں عبد اور رسول کا نام آتا ہے نا، عبد. تو ہم اگر اللہ کے بندے بن جائیں گے تو ہمارے مالک جو ہیں، جو ماسٹر ہیں اللہ تعالیٰ، وہ ہمارے ساتھ جو بھی سلوک کریں گے اس پہ ہمیں جو ہے وہ کسی بھی قسم کا اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اللہ ہمارے مالک ہیں. تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری جو
نسبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، وہ دس از واٹ کمز ٹو مائی مائنڈ، وہ اسٹرانگ ہوتا ہے. تو جزاکم اللہ، جزاک اللہ خیر شاہین. تو ابھی ہم چلتے ہیں عالیہ فاروق صاحبہ کی طرف، ان کا ہینڈ ریز ہے. جی، میں بھی بس یہی کہنا چاہوں گی کہ وہ مالک یوم الدین جب ہمارا اس پہ بلیو ہوگا کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا، تو پھر ہم، کیونکہ دنیا میں تو اتنی ہماری ساتھ چیزیں شیطان لگا ہوا ہے، اور وہ زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہیں چیزیں، جو منع ہیں وہ زیادہ اس طرف جاتا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو روکیں گے کیونکہ اس دن مالک یوم الدین، اور اللہ تعالیٰ سے بس اچھی امید، کیونکہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، تو اس کی اپنے اچھے نیک کام بھی کریں، اپنے حقوق العباد، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں. اور پھر یہ کہ جس کا جو میں نے سنا ہوا ہے کہ وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا ایک دن، اور اللہ تعالیٰ کے جو سورج سوا نیزے پر ہوگا، تو اس میں کچھ لوگ ہیں جو میں نے پڑھا تھا جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. تو وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس میں ایک وہ تھا آمین کہ وہ، جی آمین، آمین وہ آمین. دو لوگوں میں جزاک اللہ دوستی خیر. کرانے کا تھا، جس کا دل مسجد میں لگا رہے، اس طرح کے اور بھی ہیں، 7 جی جی لوگ ہیں. صحیح صحیح صحیح. جی 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 انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ صحیح. ون پلیز رہ گئی ہیں زہرا ارشاد رہ گئی. جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں نے کیا بتانا ہے؟ جی آپ جو بھی اس سے ابھی تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو آپ ریپیٹ کر لینا، تاکہ یا مالک یوم الدین پہ آپ نے کچھ کہنا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ڈے آف ججمنٹ کے مالک ہیں، ماسٹر ہیں. بادشاہ، جی تو جی جی مالک جی ہوں. بادشاہ بھی ہوں گے، تو بادشاہ، مالک، یہ سبھی ماسٹر، یہ سب کچھ ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس دن بادشاہت، اصلی بادشاہت، اصلی ملکیت، اصلی ماسٹری اللہ تعالیٰ کی، اصلی جو اللہ تعالیٰ ہی آقا ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہی بادشاہ ہوں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ میں ہی سب کچھ ہی ہوگا اس میں. تو بالکل. واللہ عالم. دس از بٹ، تو ہمارا مقصد جو ہے نا اصل یہی ہے کہ جب آپ ہم نماز میں کھڑے ہوں تو ہم جو پڑھیں ہمیں سمجھ آئے کہ جی اللہ تعالیٰ کی زبان میں ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. اصل مقصد جی تو سر. یہ ہے. جی سر، اور جب ہم یہ خاص طور پہ جب ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں تو ہم بیچ میں پاز بھی دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جواب دیتے ہیں. جب ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو رکتے ہیں، پھر الرحمن الرحیم پھر رکتے ہیں. تو وہ میں نے کہیں وہ پروگرام سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نہیں صحیح صحیح. پاز دینا چاہیے اور رک کے پڑھنا چاہیے اور سمجھ کے. تو جی جی اس کے اوپر ڈاکٹر اسرار احمد رحیم اللہ کی میرا خیال ویڈیوز ہیں نماز کے کہ کس طریقے سے سورہ فاتحہ کو سمجھنے کی کوشش کرنے. وہ شاید البیان میں ہوگا یا ایسے، تو آپ اس میں کر سکتے ہیں کوشش. واللہ عالم. اللہ تبارک جتنی ہم کوشش کریں گے اتنی اللہ تعالیٰ رہنمائی بھی فرماتے جائیں گے. تو انشاءاللہ. ابھی سے میرے خیال جی انم صاحبہ رہ گئی میرے خیال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سر تقریباً جو سب نے بتایا ہے میرا بھی انپٹ اسی طرح کا ملا جلا ہی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی بتا رہے ہیں، اپنی ملکیت کا بتا رہے ہیں کہ میں رحمان ہوں، رحیم بھی ہوں. دنیا میں مجھ سے معافی مانگو گے تو میں معاف بھی کروں گا، لیکن جب جزا کا دن ہے، بدلے کا جو دن ہے، اس کا مالک میں ہی ہوں، چاہے آپ کے اعمال اچھے ہوں یا برے ہوں. بس یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت کا بتایا ہے کہ تاکہ ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں. اور ایک بات جو ڈاکٹر عابد بہت اچھی کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا آغاز یا کسی بھی سوچ کا آغاز آخرت سے ہونا چاہیے. یہ بات سوچیں ہم کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جواب دیں ہیں اور اسی یوم الدین کی ذکر سر کرتے ہیں کہ آخرت سے ہماری زندگی کا آغاز ہونا چاہیے، تو ہمارے فیصلے خود بخود ٹھیک ہوتے چلے جاتے ہیں. جزاک جی اللہ. ماشاء اللہ ویری گڈ. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ. جزاکم اللہ خیر. سب کا ہی بہت بہت شکریہ. اس میں ایک آپ سب سے التماس یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بے شک اس کو نوٹ کر لیجئے کہ جس بھول بھلیوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں نا، جن چکروں میں ہم پڑے ہوئے ہیں، وہ دراصل
हमारा एक बहुत ही फॉल्स इमेजिनेशन है, फॉल्स, वेरी वेरी फॉल्स, हमारा झूठा किस्म का एक बयानिया बना हुआ है कि हम इस दुनिया के लिए बहुत मेहनत करते हैं, और ये ऐसी दुनिया है जिसमें हमारी जो जिंदगी है वो बहुत ही नपी तुली जिंदगी है, और उसका एक जब इख्तिताम होगा तो उसके बाद जो जिंदगी शुरू होगी ना, खालिदीन अबदा, अबदा का तो वहां से शुरू होगा ना। तो फिर यौम यौम यौमल कियामा या यौम दीन के बाद जो जिंदगी है वो असल जिंदगी है ना। और उस जिंदगी को हासिल करने के लिए हमें यहाँ भेजा गया, और अब हमारे जहन से ये बात बिल्कुल नापैद हो चुकी है कि हम उस जिंदगी के बारे में मेहनत नहीं कर रहे। इस जिंदगी को ही हमने सब कुछ समझ रखा है, और वहाँ इसी पे हमारी जो है ना ताकतें जो हैं वो सर्फ हो रही हैं। तो यहाँ हम फिर रुकते हैं इंशाल्लाह। किसी ने कोई मुख्तसरन कमेंट करना हो तो कर लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे चलेंगे इंशाल्लाह। किसी का कोई कमेंट या कुछ कहना हो तो बताएं प्लीज, तो वरना हम हमारे लेसन के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। कोई इनपुट आ नहीं रही। चलिए, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ जी साहब साहब। जी सर। जी जी, चलिए फिर हम नेक्स्ट हिस्से की तरफ चलते हैं ना। जी, आ रही स्क्रीन नजर प्लीज? जी आ रही। हम जहां तक तकरीबन पहुंचे थे ना जी, कुछ होमवर्क आपको दिया था जावेद भाई? आज मुअन्नस अस्मा के मुसन्ना जो है वो बनाने थे। जी जी, कुछ मैंने एक पेज नंबर बताया था गालबन, है ना? नहीं, वो आपने एक और दिया था, दो थे। एक आपने 32 पेज 32 33 33 वाले जो है ना, उसमें कहा था कि जितना आप याद कर सकते हैं। जी 5 जी, तो उसमें आप ये थे, और फिर उसके अलावा ये था कि ज्यादा याद कर सकते हैं तो आधा कर लें, तो उसमें मुफ्रदात और जमा थे, तो वो ठीक बनाना। ठीक और एक ठीक, ये वाला 32 भी था। पेज 32 था, है ना? जी 32 हाँ जी जी जी। तो कौन शुरू करना चाहता है पहले? आपको समझ आ गई है इसमें, या फिर आप किताबें बंद करेंगे, मैं आपसे पूछूं, या क्या करना है? सर वो असल में पूछने पे ही बता सकेंगे, इसलिए कि वो इतनी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है कि वो यूं मतलब सर याद मैं किया हाँ, हो इस तरह से। सर मैंने तो सिर्फ 5 ही याद किए हैं अभी। अच्छा, चलो, पत्थर को क्या कहते हैं आप ही बता दीजिए। हजर। अच्छा। अजर। तो इसको जमा क्या होगी? हाँ। अहजार। गुजरात। अहजार। हम्म, अहजार है ना? हजार। अहजार। हमें ना काफी दिक्कत होती है जब अरबों के साथ हम ये जो है ना हलवे वाली, हम्म, और जो है हाथी वाली है, वो उनको वो कहते हैं हमें नहीं पता चलता कि आप हलवे वाली बोल रहे हैं या हाथी वाली बोल रहे हैं। तो इसमें माशाल्लाह आज ही यार, तो हाँ को ना ऐसे जैसे मुंह में अपने चाक वो रखते, मिंट होता है ना, वो आह, उसकी हाँ निकलती है ना। हाँ, हाँ। आज ही यार, ऐसे। चलिए, अच्छा, आप में से कोई बताएगा कि कंघे को अरबी में क्या कहते हैं? सर मैं मुश्त। बता। मुश उन मुश कोई भी बोलते जाए, मुश्तुन। जिसको भी आता सब बोलते जाएं बेशक। मुश्तुन। आप मुश्तुन। रिवीजन।
جی میم شین کا مشت ہاں، مشت بھی کہہ سکتے ہیں، مشت بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں طرح مشت سے ہی ہے. اچھا تو اس کی جمع بھی ایسے ہی ہے، کوئی بتائے گا اس کی جمع کیا کیا ہے؟ امشاد یا انشاء مشاد. هذه امشات، انشاء امشات کہیں گے، امشاد امشات یا یا مشاد کیا ہوتا ہے؟ مشات، انشاء دوسرا مشاد. مشات. جی ماشاء اللہ. تو دیکھیں پانی کی بھی جمع ہے نا، میاں. 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 جی 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 ٹھیک ہے. تو یہ تو لفظ آتا ہے اپنا قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، بحر، بحر، اور اس کی سمندر. جمع ابہار بھی بہار. ہوتا ہے اور بہار بھی. بہار. ابہار بھی ہوتا ہے، اگر آپ نے لکھنا ہے تو لکھ لیں بہار. ابہار. اور یہ جو اس کے بعد، ویسے یہ اتنی مشکل تو نہیں ہے. منزل کس کو کہتے ہیں؟ منزل جہاں ہم رہتے ہیں گھر کو، منزل ہمارا گھر. گھر. جگہ، ڈیسٹینیشن. ڈیسٹینیشن. صحیح. چاند بھی اپنی منزلیں طے کرتا ہے نا، منازل، اس کی جگہ منازل. تو یہ باقی پھر آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں گے سارے کو. جو میڈیسن کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ دوا. دوا. واہ ٹھیک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اس جہاں تک آپ چلے پہنچے ہیں نا، اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی مفرد ہیں نا وہ سارے مؤنث ہیں یا مذکر ہیں؟ کوئی نوٹ کیا کسی نے؟ مذکر ہیں. مذکر ہیں سارے. تو جب ان کی جمع ہوتی ہے تو وہ آپ کے سارے خیال میں کیا مؤنث. ہوتی ہے؟ مؤنث ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا جی وہ مؤنث ہو جاتی ہے. جی، تو اس کے ساتھ حاضہ کی مؤنث کیا ہے؟ حاضہی. 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 اس طریقے سے آپ نے اس کو غور کر کے پڑھنا ہے. تو اگلا حصہ جو ہے نا، اس کو آپ کمپلیٹ کر لیجیے گا پھر بائی نیکسٹ ویک انشاءاللہ. اور اس کے اوپر آپ اب اگر آپ ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ جملے بھی بنا سکتے ہیں، تھوڑے بہت ہے نا. وہ آپ نے پڑھا تھا نا، شجر، شجر کی غصن ہے، غصن کے اوپر پرندہ ہے، پڑھا تھا. ہاں، اس طریقے سے اگر آپ چاہیں تو اپنے لیے کچھ جملے بھی لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کچھ کہا تھا یا کچھ آپ نے کیا ہے جو شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ اور آپ نے وہ مثنیٰ بنانے کے لیے کہا تھا نا، مؤنث کے جی جی جی. 5 مؤنث کے مثنیٰ. اچھا، تو طالب، طالب کی کیا مؤنث ہوتی؟ طالبہ. 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 اور مسلم کی مؤنث کیا ہوتی ہے؟ مسلمہ. مسلم. مسلمہ. ماشاء اللہ. تو اور ہم نے پڑھا تھا ولد، لڑکا، والدات. نہیں، بنت. 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 تو اس آپ اس طریقے سے نا تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو اس میں ہم کچھ نہ کچھ آگے بڑھتے ہیں. ابھی مجھے کافی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ کیا ہے اپنے لیے. تو آج کے لیسن کی طرف چلتے ہیں پھر، باقی انشاءاللہ اس سے ہی کچھ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا. تو یہ سب یہاں بنتن واحدتن بنتانی اثنتانی پڑھ لیا تھا نا جی. جی. اچھا، تو آپ میں سے کوئی بھی کسی کو کوئی ڈیفیکلٹی تو نہیں، کوئی سوال کسی کا؟ چلیے میں نا اسکرین کو آگے پیچھے کر رہا ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ 20 کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ عشرون. جی عشرون. عشرون عشرون. یا شرون. عشرونا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کے لیے، کیونکہ آپ نے تو ابھی سیکھنا ہے نا. تو عشرونا بھی ٹھیک ہے، عشرون بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. تو سر ایک تو چیز بھول گئے تھے، وہ یہ کہ آپ نے کہا تھا کہ میاں 1 لاکھ کو کیا کہتے ہیں، یا آپ نے کہا تھا او بتاؤ. جی جی، میت و الفن
جو ہے نا وہ یہاں انہوں نے میاں غلط لکھا ہوا ہے، اس ہاں کو میاتو الفن لکھنا چاہیے، جیسے میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا نا۔ ہوں، میں تو ہاں میاں تو الفن ہی ہے، ہاں الف لکھا ہوا ہے الفن ہی ہے، صحیح ہے، وہ میں نے چیک کیا تھا، وہ صحیح ہے، مگر انہوں نے جو میاں لکھا ہے نا، وہ منتا لکھا ہے، جی جی وہ غلط ہے۔ اس کو ہاں میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم سمجھایا تھا نا ہوں، کیسے لکھنا ہے، ہاں جی وہ صحیح کر لیں آپ اپنی کتاب میں، میاتو الفن صحیح ہے، ملین، ملین، جی، تو 1 ملین کو کہتے ہیں 100,000 ہے نا، 6 فگر 6 ڈیجٹ ہوتی ہے اس میں، جی لکھ لینا اس کے آگے۔ 6 صفریں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک، اچھا جی۔ تو آپ میں سے نا کوئی بھی والنٹیئر ہو کر مجھے 20 30 40 50 60 70 80 90 اور 100 سنا دیں، ایک جس کا بات دل چاہتا ہے۔ میں سر پڑھوں؟ میں نے تو کچھ کلاسز نہیں اٹینڈ کی تھی، تو میں صرف سن رہی ہوں، پھر جس کو پتا اچھا ہے وہ بتا۔ جی سر سر۔ میں بتا جی میں دوں، جی بغیر دیکھے پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں، بغیر دیکھے۔ جی جی عشرون ثلاثون اربعون خمسون ستون جی 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 سبعون ثمانیون تسعون ہاں، تسعون میاں چل مئة مئة میتن، جی، سمانون، اس کو پڑھنا سمانون 80، ثمانون، جی سے تمام ثمانون، تسعون کیا ہوتا ہے؟ 90 90 9، ٹھیک ٹھیک، ماشاء اللہ۔ اور 1000 کو کیا کہتے ہیں؟ الفن الفن، اور الفن 10,000 کو؟ میات الف، اشرت عشرات عشرة عشرة آلاف عشرة آلاف عشرۃ آلافن، جی، اور 100,000 مئة ألف مليون میت مليون الفن اور ملین۔ تو اس طریقے سے نا آپ کسی بھی گھر میں کوئی بھی ہو، اس سے آپ آپ کو پوچھیں وہ کہ 10 لڑکیوں کو کہنا ہو تو کیسے کہیں گے؟ کوئی بتا سکتا ہے 10 لڑکیاں؟ اشرا بناتی، اشارو اشعرو بناتی، بنات، عشرة بنات ہیں۔ یہ جتنے بھی ہوں گے نا، یہ سارے مذکر ہیں یا مؤنث ہیں؟ بنتن مذکر واحدتن، بنت مذکر ہیں، اور جو بنات ہیں وہ بھی مذکر ہیں، نہیں مونس مونس، مؤنث ہیں۔ تو کلیہ کیا ہے؟ مؤنث کے ساتھ مذکر کیا حصہ مذکر آئے گا، ہے عدد مذکر؟ مذکر، ٹھیک، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ چلیے اس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے، کیونکہ یہ کافی آپ بھول جائیں گے، پھر آپ کو یاد کرنا پڑے گا۔ تو ہم نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں۔ اس کو کوئی والنٹیئر ہے جو پڑھے؟ اسکرین نظر آ رہی ہے نا صحیح؟ جی کوئی بھی پڑھ میں لے پڑھوں؟ میں پڑھ جی جی، لیتی ہوں۔ عالیہ، لی جی لی انف واحد جی جی عندي قلمان ثلاثة طلاب في الصف لي أربعة إخوة في باكستان 4 مقاطعات هي السند والبنجاب والخيبر بختونخوا بلوچستان بلوچستان یہ نہیں آتا في في يدي 5 أصابع لي 5 بنات لي ولد واحد اسمه باسم ولي بنت واحدة اسمها آمنة لي جبهة واحدة عندي ساعتان في الغرفة 3 طالبات لي 4 أخوات في يدي ماشاء 10 أصابع۔ اچھا، تو یہ جو لی ارباؤ آپ نے کہا ہے، اس میں اخوات کے اوپر کیا آئے گا یا نیچے کیا آئے گا؟ لی ارباؤ اخوا
अखवातुन अखवातिन। तीन अखवातिन ये अखवातिन। देख, ये अब हाँ, हम ये जहाँ जाते हैं, सलासु बनातिन, खमसु हम्म, बनातिन, सित्तु बनातिन, ठीक है। जी चलिए, और कोई वॉलंटियर आया? आयशा आलिम आई है। जी ये आयशा ऐसा पढ़ना है इसको, ली अनफुन वाहिदुन, ली जबहतुन वाहिदतुन, वाहिदातुन। जी इंदी कलमानी, जी सर। इंदी साअतानी, ऐसे साअतानी। पढ़। जी अच्छा, ली अनफुन वाहिदुन, ली जबहतुन वाहिदातुन, इंदी कलमानी, इंदी साअतानी, सलासतु तुल्लाबी फिस्सफ़ी फिल हाँ, गुरफती सला गलत किया। तलातुन, फिल गुरफती सलासु तालिबातिन, तालिबातिन फिल गुरफती सलासु तालिबातिन, ली अरबाअतु इख्वातिन, सॉरी इख्वातुन, ली इख्वत अरबाउ अखवातिन अख, अ, फी इख, बाकी इख्वतिन आएगा ना। ली अरबा, अरबातु अरबाअतु इख्वात। इख्वतिन। ये देखें, अभी आप रुकें जहाँ, ये देखें, जी सर। ये देख, यहाँ हम करके कहते हैं ना, अरबातु औलादिन। औलादी नहीं है, ठीक है हाँ, ठीक। ये जब आपको समझना आए तो पीछे देख लिया करें, और अगर ठीक आपके पास प्रिंटेड है तो उसमें आप इसको करेक्ट करते जाएं या लिखते जाएं, आपको फिर याद हो जाएगा। उन्होंने ऐसे लिखा है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप सोचते रहें। ठीक। तो ये यहाँ आ जाए, अब ली अरबाउ ली अखवात, अरबाउ अखवातिन फी पाकिस्तानी अरबाउ मुकातातिन हिया। इस जी ये आपने पढ़ लिया है, मगर आप जब पाकिस्तान आए ना, इसके नीचे जेर नहीं लगती। अच्छा, ये ओके सर। मुल्क का नाम है ना, जिसके साथ अल नहीं लगा। अरब कुछ लगाना किसी ने शुरू भी कर दिया, सही है, चल जाएगा। फी पाकिस्ताना, अच्छा, ठीक। जी, फी मगर पाकिस्तान ऐसे अरबा। फी पाकिस्तान ही कह दें फिर भी ठीक है। फी जी पाकिस्ताना अरबाउ मुकातातिन मुकातातिन, जी, हिया मुकातातिन। असंदु वल बिंजाबु वल खैबर पख्तूनख्वा वल बलोचिस्तान सही, फी यदी खमसतु असाबिइन फी नहीं, यदैया जी मैं इसको करेक्ट कर असाबिइन। देता हूँ। जी मैं, नहीं, ये है फी यदी खमसतु असाबे। ये अब आप घबराना नहीं, इसको सिर्फ असाबे पढ़ दें, क्योंकि ये है ना, उंगली होती है ना, एक उंगली को कहते हैं अस्बा उन, मगर ये फिर एक अरबी में वजन होते हैं, तो जिस वजन पर ये है ना, उसके ऊपर उन नहीं लग सकता, असाबे ऊ होगा। तो यहाँ चूंकि खमसतु असाबे ऊ तो नहीं कह सकते, ई भी नहीं कह सकते, तो कहेंगे इसको, उसा असाबे आ। लेकिन आप अगर इसको इस वक्त ये रखें, फी यदी खमसतु असाबे, ठीक। दस इनफ, ओके। फिर जब जी हम थोड़ी हमारी पुख्तगी आ जाएगी इनको समझने में, तो फिर हम ममनू मिन सर्फ जो होते हैं ना, इनके ऊपर रूल नहीं लगते, वो ये भी वो फिर मम्मी, हम ये 5 ये पढ़, उंगलियां, मतलब उंगलियों को कहेंगे असाबे। हाँ, हाँ, उंगलियों की जमा। जी एक उंगली को कहते हैं अस्बाउन, उसके ऊपर अन आता है, उनकी तनवीन आती है, ठीक है जी। इसके ऊपर तनवीन नहीं आ सकती, ना ही कसरा आ सकती है, इसके नीचे नहीं आ सकती। जैसे हम इब्राहिमु, ये मिसाल याद रखा करें हमेशा, इब्राहिमु, जी इब्राहिमा, इब्राहिमा कह सकते हैं, अहमदू कह सकते हैं, अहमदा कह सकते हैं, इब्राहिमी या इब्राहिमिन या इब्राहिमुन नहीं कह सकते। समझ में आई ना? तो ये इसकी हम जी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, अभी फिक्र वाली बात कोई नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। फी जदैया अशरतु असाबी, ऐसे पढ़ लें, जी या असाबिया,
اصل میں عین جی کی آواز آنی چاہیے نا، فی یدیہ عشرۃ اصابع، صابع، جی ہاں، فی عین یدی کی آواز. عشرت، فی یدی عشرت اصابع لی خمس بنات نعم. لی ولد واحد، واحد. لی ولد واحد اسمہ باسم ولی باسم. بنت، باسم نام ہے. جی جی. ٹھیک ہے نام ہے، ٹھیک ہے، ولی بنت واحدۃ اسمہا آمنہ، ہاں، اس کو ولی نہیں پڑھنا، وا اینڈ ولی، جی ولی. لی، ولی وا لی ولی بنت بنت واحدۃ، واحدۃ اس کے لیے. اسمہا واہ، اسمہا آمینہ، آمنہ، یا پھر آپ ہاں جی، میری یا پھر اس یا بنت واحدہ تسمہا آمینہ، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں. جی ولی جزاک اللہ، بنت واحدہ تن، ٹھیک ہے نا، بنتن جی اور واحدہ تن ایک ہی وزن پر ہے، جی تن. واحدۃ، چلیے، یہ آپ ایسے ہی رکھیں اسمہا آمینہ. چلیے، کسی اور نے جی کس نے پڑھنا ہے بھائی؟ ٹائم تھوڑا ہے تو پھر اس کے معنی بھی تھوڑے بہت بتانے پڑیں گے نا. یہاں رک کر پھر معنی کر لیتے ہیں پھر، کیونکہ ہمارے پاس 9 منٹ ہیں ابھی. جی جی بھائی جاوید، کیا بتاؤں؟ آپ اس میں سے جس کے معنی نہیں آتے وہ پوچھ لیں پلیز. ہندی میرے نزدیک ہند، اند لفظ ہوتا ہے، اندا اس سے ہندی بنا ہے. میرے میرے پاس، میرے آئی ہیو نزدیک قلمانی، 2 پین، میرے پاس 2 پین ہیں. اس کے لیے ایک اور لفظ بھی ہم نے پڑھا تھا پہلے، جو ہم بین یدائک پڑھتے تھے، لدیہ، لگائیے. وہ بھی صحیح ہے، لدیہ قلمانی یا عندی قلمانی. عندی ساعتانی، میرے پاس 2 گھڑیاں، 2 گھڑیاں ہیں. گھڑیاں ہیں. ماشاء اللہ. یہ اس میں کوئی ثلاثۃ طلاب 3 فی الصف، طالب علم ہے صف میں. کلاس میں صف کلاس کلاس کو میں، کہیں گے یا اس جماعت. کو کہیں گے؟ جماعت کو کہیں نہیں نہیں، گے؟ کلاس، نماز کی جماعت. نماز کو بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا. جی جی. انس لائن جو ہے میں نوٹ، یہ لاف ہوتا ہے نا، لائن ہوتی ہے، اچھا یا لائن کو. لائن میں، ہاں اصل چیز تو وہ ہے نا. فی الفصلی، وہ کلاس روم جو ہوتا ہے فصل ہوتا ہے. اچھا. سر ہم فاسٹ اسے لائن میں، کتنے کتار میں؟ ہاں لائن میں یا قطار میں کتنے لوگ ہیں. ٹھیک، فصل جو ہے فاس سواد لام ہوگا نا؟ جی، فصل میں فاس سواد لام ہوگا. فصل، جی جی وہ ڈیفرنٹ طریقے سے لکھی جاتی ہے، اچھا فصل. فصل. جی جی، نیکسٹ ٹائم یاد کروانا، میں لکھ دوں گا آئی پیڈ پر. ٹھیک. جی، تو یہاں جس کو معنی نہیں آتے، ڈاکٹر صاحب آ گئے ہمارے ساتھ میرے خیال میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی، ہم نے یہ پڑھا ہے آج کا یہ درس. تو اس میں جو سوال کچھ پوچھے ہیں وہ انہوں نے اتنے ابھی آگے بھی آئیں گے سوالات، تو میں جلدی سے نا کچھ آپ کے لیے تھوڑا ترجمہ کر دیتا ہوں، تھوڑی لی نہیں صحیح ہے، اور لی. صحیح ہے. اگر میرے لیے نہ کیجیے گا، مجھے سمجھ میں آ رہے ہیں کافی حد تک. جی 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 جی، نہیں ان کے لیے میں ان کو فرق جی بتا جی رہا ہوں، لی اور صحیح ہندی ہے. میں کیا فرق ہے. جی جی لی یہاں پر ایک انسان نے اپنے بارے میں کہا ہے، اور یہاں بھی. تو جب ہاتھ ان کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اینی باڈی؟ فور ہیڈ، چہرے کو جو بھی. فور ہیڈ، ماتھا، فور ہیڈ. وہ جو پیشانی. پیشانی کو کہتے ہیں. جی جی. تو میرے پاس ایک ہی پیشانی ہے، میرے خیال سب کے پاس ہی ایسا ہی ہے. آئندی قلمانی، میرے پاس 2 پین ہیں، یہ آئندی لگا یہاں، ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے
لی قلمانی بھی کہہ سکتے ہیں، لدیہ بھی کہہ سکتے ہیں، تو مختلف جگہوں پر مختلف الفاظ آئیں گے، اس میں کوئی ٹینشن نہیں لینے کی کہ یہ کیا ہو گیا۔ یہاں پر دیکھا آپ نے لی اربعۃ اخواتن، میرے پاس اخوا کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ بہنیں، یہ بھائی 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 4 ہوتے بھائی۔ ہیں۔ تو بہنیں بھائی کا بہنیں بھائی یہ مذکر ہے یا مونس ہے یا جمع ہے یا مفرد ہے؟ یہ جمع ہے، اخ ہوگا نا پھر جمع بھائی، اخوا بھائی، ہاں، بھائی اخ تو ہوگا۔ جی اس کو آپ درست کر لیجئے، انہوں نے یہاں حمزہ بھی لگا دیا اور نیچے زیر بھی لگا دیا۔ حمزہ یا تو پھر نیچے آ جائے یا پتہ نہیں یہ عربی سٹائل اور اردو سٹائل ہوگا ان کا، تو نیچے ہوگا، حمزہ نیچے آنا چاہیے، اخوا، اخوتن یا اخوتن یا اخوتن ایسے۔ تو اس کی جو مفرد ہوتا ہے سنگولر، وہ کسی نے بولا تھا اخن ہوتا ہے، اخون اخن، ٹھیک ہے نا اخون جی۔ جی۔ اور اس میں دیکھنا ہے کہ یہاں تو ہاں کسرہ ہی ہے، اور یہاں جب اختی، اختی ہوتی ہے نا، اخت، اخت، میری بہن یا اخت، اس کی اخت، جمع اخوات ہے، اس پہ غور کر لیں تھوڑا، ٹھیک ہے نا۔ یہ حمزہ اور اس کے اوپر زبر لگا ہوا، یہ صحیح ہے۔ اور یہاں جو حمزہ اس کو نیچے کر لیں، آپ کو پھر دقت نہیں آئے گی، کیونکہ کنفیوز ہو جاتا ہے نا کہ اوپر کا پڑھنا ہے یا نیچے کا پڑھنا ہے، تو اس کو اپنی بک میں کریکٹ کر لیں، نیچے یہاں لگا لیجیے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ چلیے جو اچھا، اخواتون اشفاق صاحب، یہ اس میں تا مربوطہ ہے نا، لیکن یہ اس کے لیے ہے، بھائی کے لیے ہے جیسے لیکن یہ بھی اخواتون، اخواتین پڑھنا ہے نا سر اس کو۔ نہیں لیکن تا اخوتن اس، مربوطہ لگی۔ جی جی میں بتاتا ہوں، اس سچویشن میں کیونکہ آپ کا عدد جو ہے وہ، اور یہ مضاف علیہ کی طرح آتے ہیں، ہم گرامر میں نہیں جانا چاہتے، اس سچویشن میں اس کو اخواتن پڑھیں گے، اور یہاں جو تا مربوطہ ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم حمزہ لکھتے ہیں نا، اس کے اوپر بھی تا مربوطہ ہوتی ہے، مگر وہ مذکر ہی رہتا ہے حمزہ، ٹھیک ہے نا۔ جی ٹھیک ہے، سمجھ میں، تو جزاک اللہ۔ یہ جو تا مربوطہ ہے، یہ اس کی جمع ایسے آئی ہے، اس وزن کے اوپر آئی ہے، کیونکہ اس کو مذکر ہی سمجھیں گے، اس لیے جو اربع ہے وہ مؤنث ہے، اور اخوات مؤنث ہیں، اس کے ساتھ جو عدد آئے گا وہ مذکر ہوگا۔ تو اخوات اور اخوات، اخوا، اس کو سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی ایک جمع اور بھی ہوتی ہے، اگر آپ کو کوئی مسئلہ اس میں آئے تو ایک اور جمع لکھ لیجئے، وہ ہے اخوان۔ اچھا، جی اخوان، لکھ لیں آپ، جی اگر آپ کے لیے آسانی رہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں یہ سر وہ مقاطعات کیا ہوتے اخوانن ہے، ہیں؟ سوری سر، وہ اخوانن ہے یا اخوانن ہے؟ اخ، ایک اخوان، سے، ٹھیک۔ بھائی کے لیے ہمیشہ نیچے آئے گا حمزہ اور الف کے، زیر اور حمزہ نیچے آئیں گے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ جی اور اخوات جو ہوتا ہے اس کے لیے یہاں اوپر آئے گا، یہ اختی سے ہے، یہ اخن سے ہے، ٹھیک ہے۔ جی مقاطعات کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ صوبے، صوبے، حصے، صوب- حصے کو کہتے ہیں صوبے، صوبے، جی جی ٹھیک۔ تو یہ تو آپ کو آتے ہی ہیں سارے، بلوچستان، چا تو نہیں ہوگی ہمارے منہ سے، تو چا ہی نکلے گی، بلوچستان۔ اچھا، فی یدی، فی یدی میرے، ہاتھ میں، ہاتھ میں ہاں، میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں، 5 انگلیاں ہیں۔ 5 انگلیاں ہیں۔ تو یہاں آپ کے خیال میں یہ یدی جو ہے یہ جمع ہے یا سنگولر ہے، مفرد ہے؟ سنگولر ہے۔ سنگولر ہے، ید ہے، ید جی ہے، اس کو آپ کو پتہ بھی چل گیا کہ یہ جو یا 5 ہے انگلی، متکلم ہے نا، میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں 5 ہیں، انگلیاں۔ ٹھیک ہے نا۔ اصابع اس لیے آیا ہے کہ 5 کی وجہ سے جمع بن گئی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں جو ہے نا یہ ہے فی یدی عشرۃ اصابع، میرے یعنی دونوں ہاتھوں میں، دونوں ہاتھ، یہ ہینڈ کی جمع ہوگی، مائی 2 ہینڈز، ان مائی 2 ہینڈز یدیہ، 10 فنگرز، 10 fingers، یہاں دیکھا، یہاں خمسہ، یہاں عشرہ، اشارہ، ٹھیک ہے جی۔ یہاں آ گیا لی میرے لیے خمسو بناتن،
5 بہنیں ہیں. 5 بہنیں ہیں. بہن سوری بہنیں نہیں، اور بیٹیاں ہیں. بیٹیاں 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 ہیں جی جی. تو یہاں یہ تو آسانی ہے نا، لی ولدن واحدن، میرے پاس میرا ایک بیٹا ہے، اسمہ اس کا نام باسم، اس کا نام بھائی ہے. قاسم۔ میری ایک بیٹی بس ہے اسمہ اس کا آمینہ. نام اس آمینہ میں جو ہے. فرق دیکھنا ہے کہ جب مذکر ہو، ہاں یہ دیکھیے تو اس کے ساتھ ہا لگا ہے، مونس کے ساتھ ہا لگا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ آپ نے ابھی نئی چیز میرے خیال میں سیکھی ہے، جو پہلے پڑھی ہے مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن یہ ہے ابھی ہم نے پہلے کا کیا تھا، انتا کا کیا تھا، انتی کی کیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو ابھی ہم جو ہیں ہوا، یہ ہوا کی جگہ پر ہے اور یہ ہیا کی جگہ پر. ابھی ہم نے یہاں پر ہیا پڑھا تھا نا. یہ دیکھیں یہ جو اربعو مقاطعات ہیا، ان کے یہ جتنے بھی صوبے ہیں نا، ان کے لیے بھی ہیا کا لفظ آیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ ان کو صوبوں کو مونس سمجھتے ہیں، اس لیے ہیا آیا ہے. تو کچھ نئی چیزیں اس میں آئی ہیں. ابھی ہم انشاءاللہ کوئی سوال ہو تو جلدی سے پوچھ لیجئے، آپ کا پھر ٹائم آپ میں آپ سے اجازت چاہوں کہ مجھے اجازت دیں تو میں نے کچھ لکھا تھا پڑھ کے جی سنا جی دیں. جی جی بالکل، گو ہیڈ سر. انا اسکن فی القریۃ ERDC یا فی سکتور دی 13 فی الاسلام آباد. القریۃ فی الحدیقۃ کبیرہ وہی جمیلۃ جدا. فی الحدیقہ ورود کثیر وشجرۃ کثیر. أيضا في القرية 5 بيوت، 3 بيوت مصنوع من الجاهز prefabricated، مصنوع من الجاهز، و3 بيوت مصنوعة من الطين. منزل الجاهز سهل التنصيب وسهل للحفاظة، ماشاء وسهل حفاظة من الحر وبرد. وبيوت الطين هو أحال. أيضا لدينا مزرعة البقرة وغنم الدجاجة وبط. حول القرية سياجة فنس، سياجة في لحفاظة من الغيرية وأشخاص الغريب وحيوانات البرية. أنا أشكر لله للقرية الجميلة والقرية المسالمة peaceful محفوظ. أتمنى أحب مقالتي جی 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 أتمنى اتمنى تحب آئی وش، مقالتي. آئی وش یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا. جی جی آئی وش جیسے میں آپ کو کہوں جی جی اتمنى لك أتمنى یوما سعیدا. بالکل جی یہی سنانا چاہ رہا تھا. جی جی جی. اس میں سے کوئی بھی والنٹیئر جلدی سے کوئی میننگ بتا سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ گاؤں کا پتہ استغفر اللہ سر، استغفر اللہ. نہیں میں استغفر ابھی اللہ یہ نہیں کہنا ہے اس چاہ کا رہی تھی، مطلب. میں کہنا چاہ رہی تھی ڈاکٹر ہمارے سے صاحب یہ گروپ پہ ڈال دیں پلیز میننگز بھی، اور وہ جو لکھا ہے آپ نے. میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب نے اپنے گھر کے متعلق بتایا ہے، وہ جو گاؤں کا جو جہاں رہ رہے ہیں. جی ہاں کتنے گھر ہیں وہاں پر؟ 5 بيوت، 5 گھر ہیں ماشاء وہاں پہ. 3 قریہ بيوت بستی. مصنوع من الجاهز، مصنوع بنے ہیں. 3 گھر جو ہیں وہ پری فیبریکیٹڈ ہیں. اچھا، و3 بيوت مصنوع من الطين، اور مٹی کے باقی بنے. مٹی کے بنے ہوئے. 3 مٹی کے. 3 مٹی کے بنے. منزل الجاہز جو پری فیبریکیٹڈ ہے، سہل التنصیب وہ نصب کرنے میں آسان ہے، و سہل الحفاظہ اور حفاظت کرنے میں میں آسان. یہ بھی آسانی ہے. جی ہاں. وسہل حفاظت من الحر و برد. ٹھیک ہے نا، اور سردی اور گرمی سے، گرمی اور سردی سے. جی ہاں وہ حفاظت کرتا ہے. بیوت 3 اور جو مٹی کا گھر ہے ہوا الحال، وہ بھی اسی طرح ایدن الحال ایدن
لدینا مزرعۃ البقرہ، ہمارے ہاں یا ہمارے پاس گائے جو ہے وہ فارم ہے مزرعۃ البقرہ، سمجھ فی بقرہ کا الحقلی، ہاں فی وقت. الحقل، حقل کہتے ہیں نا فارم کو. جی ماشاء اللہ، ویری گڈ جی، بہت الحمدللہ. آپ اس کو آپ جیسے مناسب سمجھیں اس کو ڈال دیں. بہت خوشی ہوئی. اسی طریقے سے کسی اور کے پاس ہو تو 5 منٹ ہم چلے جاتے ہیں اوپر. کسی نے شیئر کرنا ہے کچھ رائٹنگ تو. مجھے یہ لگا، میں ایوری ٹائم وین آئی ایم رائٹنگ جی آئی ایم فائنڈنگ اٹ ایزی ٹو رائٹ. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، اور مجھے یہ اللہ سے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ جب میں یہ 3 4 5 دفعہ لکھ لوں گا تو مجھے بولنے میں بھی پھر آسانی ہوگی. میرے پاس جو ہے وہ اتنا ورلڈ بینک بھی جمع ہو جائے گا، میری ماشاء اللہ. وکیبلری اتنی بڑی، میرا یہ خیال. انشاءاللہ. یہ میں بیٹھ کے ماشاء تقریباً آدھا گھنٹہ مجھے لگا تھا. میں جی جی کنسلٹ کر رہا تھا، میں ڈفرینٹ آن لائن بھی میں دیکھ رہا تھا الفاظ وغیرہ کو، لیکن میں نے وہی جی استعمال کیے ہیں زیادہ تر جو مجھے آتے تھے لفظ، وہ میں نے صحیح زیادہ سب. صحیح. ماشاء اللہ. چلیے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ بھی اپنے جو بھی آپ اپنے خیالات جمع کر کے کچھ نہ کچھ ضرور لکھیں انشاءاللہ. تو کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو پھر جہاں ہم روکتے ہیں. اب سے ایک ریکویسٹ بھی کرنی تھی کہ روحی ہمارے ساتھ آیا کرتی تھی، انہوں نے بھی چھوڑ دیا. وہ خیریت سے میں ہیں؟ ان سے پوچھ لیتا ہوں، نہیں خیریت سے ہیں، میں ان سے پوچھ لیتا ہوں. اکثر روحی آتی ہیں الحمدللہ ریگولر. آج ان کی جی مصروفیت، آج انہوں نے آج معذرت کی ہے بس. اچھا. اور وہ میں نے اپنا عائشہ نورین جو ہیں وہ تو ان سے میں نے بات کی تھی، تو وہ تو سعودی عرب چلی گئی ہیں، ان کو جاب مل گئی وہاں. عائشہ نورین جو ہیں کوئٹے سے، جو جی وہ سعودی عرب ریاض چلی گئی ہیں. ریاض جی ریاض میں. جی جی. چلو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں ریاض رکھے. تو ریاض میں ہیں اور بہت خوش ہو رہی تھی کہ آپ لوگوں نے مجھے یاد رکھا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گی فیوچر پر پروگرامز کو اٹینڈ کرنے. جی انشاءاللہ. میں سر ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے پہلے اس کو اردو میں لکھا پھر اس کو آپ نے ٹرانسلیٹ کیا؟ جی نہیں، میں اردو میں سوچتا تھا جس اچھا طرح ہم سوچتے ہیں، اور پھر میں اس کو لکھتا چلے گیا. لکھتے گئے. اور جہاں پہ مجھے مشکل ہوتی تھی الفاظ کی تو پھر میں وہ آن لائن جا کے دیکھ لیتا تھا. لیکن یہ تھا کہ میں نے تقریباً 90% وہی الفاظ استعمال کیے جو مجھے آتے تھے، جو آن لائن گویا میں نے ضرور ریفر کیا، لیکن میرے اپنی وکیبلری سے جو ہے یہ الفاظ آئے. میں اس لیے پوچھ رہی تھی کہ تھوڑا سا وہ ہنٹ مل جاتا ہے نا لکھنے کے لیے. میں نے بھی تھوڑا سا کچھ لکھا تھا لیکن وہ اسی طرح سے کہ پہلے اردو میں پھر اس کو ٹرانسلیٹ. جی جی. جی جی بالکل آپ کر سکتے. میرے ذہن میں بات آئی ہے، آپ ایسا کیوں نہیں لکھ کرتے سب نیکسٹ ویک کے لیے جو آپ ٹرائی کریں انشاءاللہ. آپ لکھیں میری کتاب. نہیں، اس میں میرا خیال پابند نہ کریں مجھے. نہیں مجھے آپ لکھنے دیں جو نہیں جو آپ میں لکھیں، جو جو آپ مجھے اس موسم کا پہ لکھیں، دل کسی کا چاہ رہا دل چاہتا ہے. ہے. میں تو میں ڈاکٹر صاحب ان کو آئیڈیا دے رہا ہوں. کتاب جی جو جی ہے اس کے جی. اوپر بھی آپ لکھ سکتے ہیں، موسم کے اوپر لکھ سکتے ہیں، آپ مجھے اصل اپنے میں شہر آج کے بھی لکھ. لکھنا تھا. میں سوچ کے گیا تھا مضمون میں جب گاڑی چلا رہا تھا، ذہن میں تھا، لیکن مجھے بالکل وقت نہیں ملا وہاں پہ یونیورسٹی صحیح میں. صحیح. بہر کیا ہے. چلیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. نیکسٹ ویک انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ٹائم پر آ جائیں. ہم آپ بس وہ کی اصل جو میں اوپننگ ہوتی ہے ٹوک وہ مس کر رہے تھے ہم. جی بالکل. میں آپ کو اصل میں میں یہ رکھنا چاہ رہا تھا، میرا خود اپنا میں جب یہ لکھ رہا ہوں تو مجھے ہمت بڑھ رہی ہے، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ میں انشاءاللہ 3 4 اس کے بعد جو ہے کافی روانی آ جائے گی اور مجھے بولنے میں بھی آسانی ہوگی ابھی ماشاءاللہ. لکھنے کے بعد. سبحان اللہ. الحمدللہ. انشاءاللہ. چلو ڈاکٹر صاحب فہمیدہ صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ فہمیدہ. میں جی السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ. نہیں میں بس آپ کو سن رہی ہوں.
ٹھیک، کچھ انپٹ دینی ہے تو پھر ورنہ پھر وہاں جہاں ہم رکتے ہیں پھر انشاءاللہ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء اجمعین انشاءاللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام.